یہی رہے گا۔ اچھا سر، کل فیصل بابا صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لانگ مارچ ہے تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ویسے بھی اس کے ساتھ لوگوں نے آنا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہلکے پھلکے لوگ ہیں نا، وہ کوئی گرم زمین جو ہے وہ اس پر ان کے تلوے جو ہیں وہ ٹک نہیں سکتے جی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ میں زمین کو ٹھنڈا رکھوں، انجوائے کریں گے، مزے کریں گے۔ تو یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں یہ انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہیں جی، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں سے تو ان کی حماقت اور اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے، حقیقی آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقی آوارگی کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو جس آوارگی کی طرف میں نے لے جانا تھا، جس مغربی تہذیب کی طرف میں نے لے جانا تھا، اور جس کے بارے میں مجھے دھمکیاں دی گئی تھی 2013 میں کہ آپ کے ساتھ مسجد کا مولوی بھی نہیں رہے گا، الحمدللہ پاکستان کا مولوی بھی اکٹھا ہے، ہماری تہذیب بھی محفوظ ہے، اور مغربی تہذیب کو شکست بھی ہم دے چکے ہیں۔ اور یہ اب سمجھتا ہے کہ پاکستان کیوں بچ گیا تو میں پاکستان کو کیسے تباہ کروں، مزید دوبارہ اقتدار میں آ کر جو بچا کچا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دوں۔ اور اگر تہذیب بے حیائی کی وہ فروغ نہیں پا سکی تو میں ایک آزادی کے نام پر دوبارہ جو ہے نوجوانوں کو اور الفاظ دیگر اوباشوں کو پھر دوبارہ موقع دوں کہ وہ میدان میں آئیں۔ اس قسم کے لوگوں سے نہ ہم مرعوب ہو رہے ہیں، نہ ہم ایسے مورچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا صاحب، پی ٹی آئی پچھلے ضمنی الیکشن میں بھی اور اس ضمنی الیکشن میں بھی واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ سیٹیں جیتی ہے، کیا وجہ ہے کہ دوسری جانب پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھے اور جو ناکام ہوئے؟ کچھ تو تو یہی لگ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اس کی حکومت میں سارے ضمنی ہم جیتتے رہے ہماری حکومت میں پھر وہ جیتا رہا ہے۔ اور میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومتی سائڈ جو ہے اس میں کوئی 11 سے زیادہ جماعتیں شامل ہیں۔ 11 سے زیادہ جماعتوں کے شمول کے ساتھ وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے انتخابی حکمت عملی کے لیے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ہماری اپنی حکمت عملی کی کمزوریوں کا دخل ہے، اور پھر یہ کہ جب ایک ذمہ داری ہم پر آ گئی اور ہم فوری طور پر لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں تو لوگ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے